ایک مرتبہ جب سب لوگ سوئے اور نماز قضا ہو گئی تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری روحوں کو جب چاہتا ہے روک دیتا ہے اور جب چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، بس تم اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر وضو کرو۔ آخر جب سورج پوری طرح طلوع ہو گیا اور خوب دن نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مدینہ تک آئے گا لیکن دیکھے گا کہ فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، بس اگر اللہ نے چاہا نہ تو دجال اس کے قریب ہو سکے گا اور نہ طاعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں اگر اللہ نے چاہا کہ اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو گھیر لیا، اس کو فتح نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کل اللہ نے چاہا تو ہم مدینے کو لوٹ جائیں گے۔ اس پر مسلمان بولے، واہ، ہم فتح کیے بغیر لوٹ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ایسا ہے تو چلو پھر کل سویرے لڑائی شروع کرو۔ صبح کو مسلمان لڑنے لگے لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا، مسلمان زخمی ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا، صبح کو اللہ نے چاہا تو ہم مدینے لوٹ چلیں گے۔ اس پر مسلمان خوش ہو گئے۔ آپ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بات کو اتنا متوجہ ہو کر نہیں سنتا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنا متوجہ ہو کر سنتا ہے، جو خوش آوازی سے اس کو پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ اہل آسمان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس طرح روئے زمین میں بھی اس کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور عصر اور فجر کی نمازوں میں دونوں وقت کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بندوں کے احوال سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بشارت دی کہ جو شخص اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے پوچھا، اس نے چوری اور زنا بھی کیا ہو؟ فرمایا، گو اس نے چوری اور زنا بھی کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو یہ دعا کرو، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور تیری پناہ لی، تیری طرف رغبت کی وجہ سے اور تجھ سے ڈر کر، تیرے سوا کوئی پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے بھیجے، بس اگر تم آج رات مر گئے تو فطرت پر مرو گے اور صبح کو اٹھے تو ثواب ملے گا۔